اچھا ناظرین، ایک بہت ہی افسوسناک خبر میں بہت افسوس اور دکھ سے شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ چین اور پاکستان کے تعلقات تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گئے ہیں۔ ناظرین، ہم کہتے تھے کہ پاک چین دوستی ہمالیہ سے اونچی، سمندروں سے گہری اور شہد سے میٹھی، یہ وہی جملے ہیں جو نواز شریف صاحب بار بار چین میں دہراتے ہوئے بھول رہے تھے، اور شہباز شریف جیسا جو ٹیوٹر تھا وہ ان کو لقمے دے رہا تھا کہ کس چیز سے اونچی ہے، کس چیز سے میٹھی ہے اور کس چیز سے گہری ہے۔ وہ الٹا کہتے جا رہے تھے نواز شریف صاحب، اگر آپ کو وہ تاریخی کلپ یاد ہو تو۔ ناظرین، یہ دوستی جو ہے، یہ اس دوستی کی جو گاڑی ہے، یہ تلخ جذبات کی پٹڑی پہ چڑھ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو حاسدوں کی نظر سے بھی محفوظ رکھے، اور خاص طور پہ پاک چین دوستی کو ہر طرح کے شک و شبے سے بالا تر رکھے۔ مطلب یہ وہ دوستی ہے جس نے زمانے کے سرد و گرم دیکھے ہوئے ہیں۔ اب اس دوستی کو کس کی نظر کھا گئی؟ اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود پاکستانی قوم جو ہے ناظرین، دو تین چیزوں پہ ہمیشہ متفق رہی ہے، جن میں ایک ایٹمی پروگرام ہے، دوسرا مسئلہ کشمیر ہے، اور تیسری پاک چین دوستی ہے۔ لیکن ناظرین، آج کیا ایسا ہو گیا کہ شکوک و شبہات سے بالا تر معاملات بھی اگر مگر کے کھیل کا حصہ بن چکے ہیں۔ ابھی چند سال قبل ہی پاک بھارت کشیدگی کے دوران چین نے حیرت انگیز طور پہ سفارتی محاذ کے حوالے سے دیکھا جائے، سفارتی زبان کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ببانگ دہل اعلان کیا تھا کہ پاکستان کا چین کی خارجہ پالیسی میں وہی مقام ہے جو امریکہ کی خارجہ پالیسی میں اسرائیل کا ہے۔ تو ان مضبوط تعلقات کو اندر ہی اندر کون سا گھن کھوکھلا کر رہا ہے پتہ نہیں۔ چند ماہ قبل ناظرین، چین نے پاکستان کا درجہ انتہائی قابل ترجیحی ممالک سے کم کر کے صرف ترجیحی ملک تک محدود کر دیا۔ پچھلے 2 برسوں میں چین نے کبھی دبے اور کبھی کھلے لفظوں میں پاکستانی پالیسی سازوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ معاشی استحکام سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام لے کے آئیں، اور سیاسی استحکام سے مراد اس ملک کا بچہ بچہ سمجھتا ہے کہ جب کوئی دوسرا ملک وطن عزیز کی حکومت سے یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں سیاسی استحکام لے کے آئیں تو اس سے کیا مراد لی جاتی ہے۔ تو جب وہ چائنا نے یہ کہا کہ پہلے ملک میں سیاسی استحکام لائے ورنہ اقتصادی ترقی کو بھول جائیں، یہاں پر پاکستان میں موجود چین کی قیادت بار بار اس بات کا اعادہ کرتی رہی، اور چین میں بھی جب پاکستانی وفود جاتے رہے تو بھی چین کی حکومت ان سے یہی کہتی رہی۔ اصل میں چینی قیادت ناظرین یہ کہہ رہی تھی کہ جیل میں بیٹھے شخص سے بات کرو، مگر حکمرانوں نے سن کر بھی انسنی کر دی، اور شنگھائی کانفرنس کے موقع پہ چین نے کم و بیش سرد مہرے کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ کانفرنس میں چینی صدر نہیں آئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ان کی جگہ چینی وزیر اعظم کو بھیجا گیا تھا، جو بعض لوگوں کے مطابق پروٹوکول میں دوسرے اور بعض لوگوں کے مطابق تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ مطلب پاک چین تعلقات اگر اس وقت خراب نہیں نہ صحیح، اس کی مٹھاس ضرور کم ہو رہی ہے، اور ان دنوں سے، اس کے بعد سے کہ مطلب پہلے ہی مٹھاس میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی کہ پاکستانی وزارت خارجہ پر اسحاق ڈار کی شکل میں ایک میں کہوں گا عذاب نازل ہو گیا۔ ملکی معیشت کا ستیہ ناش کرنے کے بعد ڈار صاحب جب سے وزیر خارجہ بنے ہیں، وہ پاکستان کے خارجہ تعلقات کو جو تعلقات ہیں ان کا ستیہ ناش نہیں بلکہ سبا ستیہ ناش کرنے کی پالیسی پہ گامزن ہے۔ ہر طرف سے آپ کو کم و بیش ایسی آپ کو شکایات سننے میں آ رہی ہیں، کہیں سے اچھی خبر نہیں ہے خارجہ محاذ سے، اور آئے بھی کیوں کر؟ جس ملک کے حالات یہ ہوں تو کون سا ملک آپ کو اپنا ہاتھ پکڑانے کے لیے تیار؟ مطلب ڈار صاحب کی نہلی نے مشکلات کا شکار پاک چین دوستی کو ہی داؤ پر لگا دیا۔ ناظرین، تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ پچھلے دنوں کیا ہوا۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ اسلام آباد میں ہونے والے ایک سیمینار میں اسحاق ڈار بطور مہمان خصوصی شریک تھے، اور صدارتی خطاب ارشاد فرما رہے تھے۔ چینی سفیر بھی اس تقریب میں بطور مقرر شامل تھے، اور اپنی گفتگو کرنے کے بعد وہ فارغ ہو چکے تھے۔ ڈار صاحب نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ جب وزیر اعظم شہباز شریف بیجنگ گئے تھے
تو وہاں چینی صدر سے ملاقات ہوئی تھی، اور اسحاق ڈار صاحب نے دعویٰ کیا کہ چینی صدر نے کہا تھا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں چینی فرد کی جان و مال کو نقصان پہنچے تو ہم اس سے تعلقات ختم کر دیتے ہیں، لیکن پاکستان ایک واحد استثناء ہے، ہمارے کارکن وہاں پہ قتل کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب ڈار صاحب کی تقریر جب ختم ہو گئی تو پاکستانی وزیر خارجہ کی غلط بیانی پر چینی سفیر اٹھے اور مائک پر آ کر انہوں نے لوگوں کو کچھ دیر کو رکنے کو کہا اور بولنے کی اجازت مانگی۔ پھر وہاں بتایا گیا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ انہوں نے کہا، چینی سفیر نے کہا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ تقریب میں موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ چینی سفیر کا چہرہ جو ہے غصے سے سرخ تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ چین کے لیے پوری دنیا کے کسی بھی علاقے میں اپنے شہری کی جان کی حفاظت سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور صدر نے پھر بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اسحاق ڈار صاحب اپنے پاس سے یہ بات بنا کے کہہ رہے ہیں۔ تو چینی سفیر نے پھر زور دیا کہ حکومت پاکستان کو بھی چینی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہوگا، بصورت دیگر جو ہے ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ یا ترقیاتی منصوبوں پہ کام جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چینی شہریوں کی حفاظت سے زیادہ ہمارے لیے دنیا میں کوئی کام اہم نہیں ہے۔ اور چینی سفیر جانگ زائی ڈانگ نے مزید کہا تھا کہ چینی شہریوں کی سیکیورٹی جو ہے وہ سی پیک کو آگے بڑھانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس کے بغیر سی پیک آگے نہیں چل سکتا۔ تو چینی سفیر کے ان خیالات نے سفارتی حلقوں میں باقاعدہ ایک کھلبلی مچا دی تھی۔ وہ تو بھلا ہو ہمارے ریاستی اداروں کا کہ انہوں نے بر موقع بر وقت اس میں مداخلت کی اور معاملات کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی، جس سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان ہونے جا رہا تھا۔ لیکن ایک سفارتی درجے کی تقریب میں ڈپٹی وزیر اعظم یا وزیر خارجہ کو گوال منڈی کے تھڑے جیسی گفتگو کا نتیجہ بہرحال بھگتنا پڑا۔ اور میں پھر یہی کہوں گا کہ بعض ذمہ دار جو ریاستی ادارے ان کی طرف سے بر وقت جو اس معاملے میں مداخلت تھی اس نے اتنا نقصان نہیں ہونے دیا۔ ناظرین، 70 سال تک ہمالیہ سے بلند دوستی کا سبق رٹانے کے بعد اب ہماری وزارت خارجہ نے چین سے اگر شکایات کی پٹاری کھول دی ہے تو اس کی وجوہات جاننا ضروری ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس درگت کے بعد اسحاق ڈار اپنی اوقات میں آ جاتے، لیکن وہ غصے میں آ گئے ہمیشہ کی طرح۔ وہ سمجھے کہ میرے مخالف جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا جو جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ کوئی پی ٹی آئی کے ارکان ہے، جو مرضی کہہ دیں خیر ہے۔ اور پھر انہی کے ایما پر وزارت خارجہ نے چائنا کے خلاف بیان جاری کر دیا۔ یقین کریں میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک سن رہے ہیں۔ گزشتہ روز ترجمان دفتر خارجہ نے چین اور چینی سفیر کے خلاف ہی ایک طرح سے بیان جاری کیا تھا۔ پھر وہی میں کہوں گا کہ بر وقت یہ چینلز پہ یہ خبر تک نشر ہو گئی کہ جی سفیر کو طلب کیا گیا، پھر بر وقت کارروائی کر کے یہ خیر اس حد تک معاملہ نہیں جانے دیا گیا۔ تو پاکستان بننے کے بعد غالباً یہ پہلا موقع ہوگا کہ پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان نے چین کے خلاف ایسا لب و لہجہ اختیار کیا گیا ہو جس میں کہا گیا ہو کہ چینی سفیر جو ہے ان کا بیان حیران کن ہے اور ان کا بیان پاک چین سفارتی روایات کی عکاسی نہیں کرتا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم دفتر خارجہ کی جانب سے کسی غیر ملکی سفیر یا سفیروں کے گروپ کے دوسرے شہروں کے دورے کے پروٹوکول کو مزید سخت کر رہے ہیں۔ میرا خیال ناظرین، پاکستانی دفتر خارجہ کے اس بیان کے بعد چینی وزارت خارجہ کی طرف سے اللہ کرے کہ کوئی بیان نہ سامنے آئے، اگر کوئی جواب الجواب آ گیا تو معاملہ مزید خراب بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، عجیب طرح کے لوگ حکومت میں آ کے بیٹھ گئے کہ منہ سے لا محالہ ایک ہی شعر نکلتا ہے، عجیب لوگ ہیں آئے جفا کے موسم میں، عجیب لوگ ہیں آئے جفا کے موسم میں، ثمر اتار نہ پائے شجر اتار دیے، ثمر اتار نہ پائے شجر اتار دیے۔